السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے اور بہت زیادہ سخت پریشانیاں آئی ہوئی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے کہ میں اپنی اس پریشانی کو کیسے ختم کروں، تو میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کو کس ترتیب سے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو مکمل فرمائیں گے اور آپ کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ دیکھیں، سخت مشکل میں جو شخص بہت زیادہ مشکل سے گزر رہا ہے تو نماز جمعہ کے بعد جو ہے اس کو 100 مرتبہ بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے، رب انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ دھیان اور توجہ سے پڑھے اور اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھے۔ اسی طریقے سے کہ اگر کوئی شخص قرض کے اندر مبتلا ہے اور قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو وہ شخص ہر نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ناجائز مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی نے کسی کی زمین چھین لی ہے اور ان پر زبردستی اور ظلم کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس آیت کریمہ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور پھر اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو فوری طور پر حل فرما دیں گے۔ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ انتظام اور یہ سارے اسباب کہاں سے پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے شادی کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، کمنٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو کم سے کم جو ہے 500 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اعتماد سے پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس ہم نے جو ہے سرسری طور پر اس کو پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ ایک تو کیا کرنا ہے کہ دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا اور میرے اس مسئلے کو حل کرنے والا صرف میرا اللہ ہی ہے۔ میرے اللہ ہی کے اندر یہ طاقت اور یہ قدرت اور یہ قوت ہے کہ وہی پورا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل اعتماد رکھے، بھروسہ رکھے، یقین رکھے۔ اور تیسری چیز کہ بے صبرے بن کر کے نہ کرے۔ ہاں، صبر کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کام کے اندر کامیابی ملتی ہے، اور جو چیز، جو عمل، جو کام بے صبری سے کیا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو صبر کے ساتھ دعا کرتے رہے، صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہے، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلوں کو ختم کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہماری مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا۔ تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔